محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ آپ تمام احباب آگے آگے تشریف لیں تاکہ بات سمجھانے میں آسانی رہے۔ سامنے آ جائیں اور جو پیچھے ہیں آگے آگے آ جائیں۔ جنہیں اردو سمجھ آتی ہے وہ آگے آگے آ جائیں۔ آپ بھی آگے آ جائیں۔ معزز و محترم سامعین، آج معراج کی رات ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ بات کی سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ خطیب کی غذا سبحان اللہ ہوتی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بات چلتی رہے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جب سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا ذکر فرمایا تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی یسری بعبدہ۔ کسی پارے کا آغاز اور کسی آیت کا آغاز لفظ سبحان سے نہیں فرمایا، لیکن جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی بات آئی تو اللہ پاک نے بھی لفظ سبحان اللہ کہہ کر اپنے محبوب کی معراج کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی معراج کو لفظ سبحان سے آغاز فرمایا اور اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات ہے۔ یہاں رسول نہیں کہا گیا کہ اپنے رسول کو معراج کروائی، یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اپنے نبی کو معراج کروائی۔ یہاں کون سے لفظ بولا گیا؟ عبد کا، اپنے بندہ خاص کو معراج کروائی۔ تو اللہ بتانا چاہتا ہے عبد ہونا اور وہ بھی عبدہ ہونا، ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے عبدہ۔ عبد وہ ہوتا ہے، سادے لفظوں میں آپ سن لیں لمبی چوڑی بحث کیے بغیر، عبد وہ ہوتا ہے جو اس کی رضا چاہے ہر وقت، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کی خود خدا رضا چاہ رہا ہو۔ عبد وہ ہوتا ہے جو اس کے کلام کا انتظار کرے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کا انتظار خود خدا کر رہا ہوتا ہے کہ میرے محبوب میری طرف تشریف لا رہے ہیں۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ عبد ہونا اور بات ہے، عبدہ ہونا اور بات ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر اوست۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عبد اور عبدہ میں فرق یہ ہے، عبد وہ ہوتا ہے جو سراپا اپنے مالک کے انتظار میں ہوتا ہے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جس کا انتظار خود مالک کائنات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اپنے بندہ خاص کو معراج کروائی، اور لفظ معراج کا معنی ہوتا ہے بلندی پہ چڑھنا۔ میں بات جو ہے نا وہ آپ کے ذوق کے مطابق کروں گا جس طرح میری عادت ہے، میں بور نہیں ہونے دیتا کسی کو، جمعے والے دن ہو یا محفل ہو، میں اتنی بات کرتا ہوں جتنا سننا چاہتے ہیں آگے سامعین، اسی لیے آپ نے سونا نہیں ہے، گج کے سبحان اللہ کہنے۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے جی؟ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ یہاں نبی اور رسول نہیں کہا، عبد کہا۔ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے میرا محبوب مقام بشریت میں ہو تو اس کی یہ شان ہے کہ اپنے اللہ کو دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں، تو مقام نبوت اور رسالت میں نے اپنے محبوب کو کتنا بلند عطا فرمایا ہو، جس کا بشریت کا مقام یہ ہے کہ وہ جاتا بھی ہے اور پھر آتا بھی ہے۔ حالانکہ قرآن میں پڑھیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام آسمان سے آئے تھے جنت سے، لیکن واپس گئے نہیں ہیں، اور بر رفع اللہ الیہ، عیسیٰ کو ہم نے اوپر جنت میں بلایا ہے، وہ نیچے نہیں آئے، یعنی جو اوپر سے آئے ہیں جو نیچے ہی ہیں ابھی تک،
اور جو اوپر چلے گئے ہیں ابھی تک وہ نیچے نہیں آئے، تو میرے محبوب کائنات وہ عظیم ہستی ہے جو آنے واحد میں عرش معلیٰ پہ چلے بھی گئے ہیں اور رب کا دیدار کر کے واپس بھی تشریف لے آئے، جو چلے بھی گئے۔ معراج کا معنی ہوتا ہے جی سیر کرنا، بلندی پہ چڑھنا۔ معراج عروج سے بنا ہے، بلندی کو کہتے ہیں، کہیں چڑھنا، بلندیوں پہ جانا۔ ہر نبی کو معراج کروائی گئی، کسی نبی کو پہلے آسمان کی سیر کروائی گئی، حکم ہوا یہ تمہاری معراج ہے، کسی کو اپنا کلام سنایا، فرمایا یہ تمہاری معراج ہے، کسی نبی کو اپنے بے شمار معجزے دیے اور مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو ٹھیک کیا، تو انہیں حکم ہوا کہ یہ تمہاری معراج ہے۔ الغرض ہر نبی کو معراج کروائی گئی، لیکن جیسا معراج ہمارے آقا کو عطا کیا گیا کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا، کسی اور کے حصے میں ایسا معراج نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں جبریل کو دیکھا تھا، کس کو دیکھا تھا؟ بڑی بات چھڑی ہوئی ہے کہ معراج کی رات کس کو دیکھا تھا؟ جبریل کو دیکھا تھا، خدا کو نہیں دیکھا۔ امام قسطلانی نے لکھا 24,000 مرتبہ جبریل آیا حضرت سرکار کی بارگاہ میں، جو 24,000 مرتبہ ہاتھ باندھ کے سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے سرکار نے جانا تھا، جبریل کو دیکھنے کے لیے جانا تھا؟ نہیں، یہ معراج دراصل جبریل کو دیکھنا یہ رسول پاک کی معراج نہیں، یہ تو خود جبریل کی معراج ہے، کیونکہ ہر چیز کی ایک معراج ہے۔ میری اور آپ کی بھی معراج ہے، حسن کی بھی معراج ہے، اخلاق کی بھی معراج ہے، ہر چیز کی معراج ہے، اچھے اخلاق کی معراج ہے، حسن کی معراج ہے، بلندیوں کی معراج ہے، خود بلندی کی بھی ایک معراج ہے، عظمتوں کی بھی ایک معراج ہے، شانوں کی بھی ایک معراج ہے، حسن کی بھی ایک معراج ہے۔ تو معراج کی رات ہر چیز کو معراج عطا کیا گیا۔ رسول اللہ کی ذات وہ ذات ہیں جو بھی قدموں کے ساتھ لگا وہ معراج تک آ پہنچا۔ کیا مطلب؟ حسن بھٹکتا پھر رہا تھا کہ کوئی ہو ایسا کہ اس کے پاس پہنچوں تو میری بھی معراج ہو جائے۔ حسن بیچارہ بھٹکتا پھر رہا تھا کہ کسی ایسی دہلیز پر پہنچوں کو مجھے بھی تو چس آئے نا، میری بھی تو معراج ہو۔ تو جب دامن مصطفیٰ کے ساتھ حسن نے آ کر پناہ لی تو حسن کو رب نے معراج عطا فرما دی۔ یہ رسول اللہ کی معراج نہیں ہے کہ وہ حسین بڑے تھے، یہ حسن کی معراج ہے کہ دامن مصطفیٰ اس کو مل گیا تھا۔ یہ رسول پاک کی شان نہیں ہے کہ وہ اخلاق والے بڑے تھے، یہ تو اخلاق کی شان ہے کہ رسول اللہ نے ان کو اپنا فیض عطا فرمایا۔ تو کائنات کی تمام شانیں جو مصطفیٰ کو عطا کی گئی، دراصل ان تمام شانوں کو رسول اللہ کے قرب کی وجہ سے معراج عطا فرمائی گئی۔ اب معراج کی رات براق پر سوار ہونا یہ رسول پاک کا معراج نہیں ہے، یہ تو اس بیچارے براق کا معراج ہے۔ 70,000 فرشتوں کا آنا یہ رسول پاک کا معراج نہیں ہے، یہ تو ان فرشتوں کا معراج ہے۔ سمجھ آ رہی ہے اب آپ کو بات؟ اور مسجد اقصیٰ میں پہنچنا اور 1,24,000 نبیوں کو اپنا دیدار عطا کروانا یہ معراج نہیں ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کی تو یہ سرکار کا معراج ہو گیا، بلکہ یہ تو ان نبیوں کا معراج ہے جو یہاں تشریف فرما تھے۔ جبریل کو دیکھنا اور جبریل کا حضور کو دیکھنا اصلی حالت میں یہ معراج نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود جبریل کا معراج ہے۔ کس کا معراج ہے جی؟ خود جبریل امین کا معراج ہے۔ آقا دو جہاں کا معراج پھر کیا ہے؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ کیا پہلے آسمان پہ جانا معراج ہے؟ نہیں، وہ تو جبریل روز جاتا آتا ہے۔ کیا دوسرے آسمان پہ جانا معراج ہے؟ نہیں، یہ تو معراج نہیں۔ کیا 7ویں آسمان تک چلے جانا یہ معراج ہے؟ کیا سدرہ تک جانا یہ معراج ہے؟ نہیں، یہ معراج نہیں ہے۔ پھر معراج کیا ہے؟ یہ تو پہلے آسمان والوں کا معراج تھا کہ انہیں رسول اللہ کا دیدار ہوا۔
دوسرے آسمان پہ جانا یہ مصطفیٰ کا معراج تو نہیں ہے، یہ تو نبیوں اور ان فرشتوں کا معراج ہے جو دوسرے آسمان پہ کروڑوں سال سے اللہ کی بندگی میں مشغول ہے۔ ساتویں آسمان تک جانا اور فرشتوں کا زیارت کرنا، فرشتوں کو دیکھنا یہ سونے کا معراج نہیں ہے، فرشتوں کا حضور کو دیکھ لینا یہ فرشتوں کی معراج تھی جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ اور پھر مقام سدرۃ المنتہا تک پہنچنا اور جبریل کا رسول پاک کی زیارت کرنا، یہ اس دن جبریل کا معراج ہو گیا تھا جب اصلی روپ میں مصطفیٰ کو دیکھ لیا تھا۔ جبریل کو دیکھنا یہ مصطفیٰ کا معراج نہیں، یہ تو جبریل بیچارے کا معراج ہے جو 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی دہلیز پہ آیا، مگر وہ چاہتا تھا کہ میرا بھی معراج ہو، میں وہ خدا کی ذات کا جلوہ دیکھوں جو اس نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی غلامی کرنے والا جبریل بار بار 24,000 مرتبہ مصطفیٰ کے قدموں میں آیا۔ لوگ کہتے ہیں آیتیں لے کر آیا تھا، میں نے کہا 6,666 آیتیں ہیں، وہ تو 24,000 مرتبہ آیا۔ 24,000 مرتبہ لینے کے لیے کیا آیا تھا؟ دراصل جبریل بتانا چاہتا ہے ہر نبی کی بارگاہ میں گیا ہوں، وہ لطف نہیں آیا۔ 2 مقام ایسے ہیں جہاں جبریل کو لطف آیا ہے۔ جبریل دو مقام کیا ہے؟ جبریل پکار کے کہتا ہے یا خدا کے دامن کرم میں جاتا ہوں تو خدا کے عرش کے سائے میں جا کر جبریل کو سکون ملتا ہے، یا محمد کے مدینے میں آ کر سکون ملتا ہے۔ ایسے واسطے پھر عاشق کہندے نے تیری معراج کہ تو عرش اولا تک پہنچا، مل کے پڑھ لو تیری معراج کہ تو عرش اولا تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ امتی دا معراج کیے محمد مصطفیٰ دے قدم تک پہنچنا امتی دا معراج ہے۔ تیری معراج مل کے پڑھ لو تیری معراج کہ تو عرش اولا تک، مل کے پڑھ لو یار، عرش اولا تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک ہماری معراج حضور کے قدموں تک پہنچنا، ساڑی معراج حضور دے دامن تک پہنچ جانا۔ اس واسطے تو رب قرآن وچ فرماندا ہے گناہ ہو جان تو پھر ارد گرد نہ جانا، سونے کول آ جانا، محبوب دے صدقے اسی تواڈے سارے گناہ معاف فرما دیں۔ تو حضور کا پھر معراج کیا ہے؟ حضور کا معراج یہ ہے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ بنفس نفیس سامنے بیٹھ کر رب کی ذات کا جلوہ کرنا، اور جلوہ بھی پھر ایسے کرنا کہ خدا کہہ دے ما زاغ البصر وما طغی، واہ محبوب صدقے تمہاری آنکھوں پر کہ وہ آ کر رب کی ذات کا جلوہ دیکھ کر بھی چلی گئی ہے اور وہ جھپکی تک نہیں ہے۔ تو رب نے جب واپسی پر سرکار آ کر مدینے میں بیٹھے تو خدا نے فرمایا کیا وہ آنکھیں ہیں جو آئی ہیں اور اپنے رب کی ذات کا جلوہ بھی کر کے چلی گئی ہیں؟ کیا کمال کر کے چلی گئی ہیں؟ کہا کہ کیا وہ آنکھیں ہیں کہ جو اپنے رب کا جلوہ کر کے چلی گئی ہیں۔ تو حضرات گرامی اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے سیر کروائی۔ جب بندہ سیر کے لیے جاتا ہے نا، آپ حضرات جب کبھی سیر کے لیے جائیں تو اس وقت جو آپ کا جانا ہوتا ہے وہ ذرا آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ سیر اور ہوتا ہے، سفر اور ہوتا ہے۔ تو یہاں سفر معراج نہیں کہا گیا بلکہ سیر کہا گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ یہ نہیں کہا کہ سفر معراج، نہیں، یہ سیر تھی۔ اور جب بندہ سیر کرنے کے لیے جاتا ہے، چاہے شالامار باغ ہوئے یا پھر
کوئی اور مقام ہوئے، کیونکہ ساڑی سیر باغات وچ پھرنا ہے، پارکاں وچ پھرنا ہے، ساڑی سیر ہے، پر ذرا غور تے کرنا، رب تعالیٰ فرماندا ہے اسی سیر کروائی، یا اللہ ساڑی سمجھ وچ تے آندا ہے کہ بندے دی سیر اے ہوندی کہ بندہ ایتھوں نکلے تے جا کے یادگار گھوم پھر آوے، پارک وچ گھوم پھر آوے، سونے مقامات ویکھے، تے یا اللہ تو کسے اچھے مقام تے باغ وچ کدرے عالی مقام جگہ تے لے جاندہ، اور سیر جی میں ساڑی سیر سپٹے ایسی جگہ تے اپنے محبوب نو لے جاندہ، تو تے اپنے محبوب دی سیر جڑی قرآن نے ذکر فرمائی ہے وہ مسجداں دا حکم ہے کہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کروائی، یا اللہ یہی کوئی سیر ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے یہی تو مومن کی سیر ہے، جب کوئی یہ چاہے کہ میرے دل کو راحت اور آرام پہنچے، اپنے نبی کی معراج سے سبق حاصل کرنا، تمہارے نبی کا طریقہ اور میرے محبوب کی امتیوں کی جو معراج ہے، جو سیر گاہ ہے، وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی تمہیں لطف ملے گا وہ خدا کے گھر ہیں، اللہ کے گھر میں آ جانا، یہاں آ کر دنیا کی ہر لذت اور ہر نعمت اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو رب کی جو سیر فرمائی سرکار پاک نے تو وہ اللہ کے گھر میں تشریف لے گئے، تو پتہ چلا جب کبھی سکون لینا چاہو تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے گھر میں آ جاؤ، کسی مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ اللہ ہر مصیبت اور پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ نے سیر کروائی، سفر نہیں۔ جب بندہ سیر کرتا ہے نا تو آہستہ آہستہ چلتا ہے، ہر ایک کو بندہ دیکھ سکتا ہے، پر جب سفر میں بندہ ہوتا ہے تو پھر رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ نظر کچھ نہیں آتا، اگر آئے بھی صحیح، اگر جہاز میں آپ ہیں تو نظر کچھ نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی صحیح تو پہچان میں کوئی نہیں آئے گا کہ کون ایک ہی بڑا کھڑی ہے، اگر جہاز میں جو تو نہیں نظر آئے گا کہ تھلے کی ہے، اور اگر کچھ نظر بھی آیا تو انج لگے گا جی میں کیڑے مکوڑے نے، اور اگر تسی 100 دی سپیڈ تے جا رہے ہو، کار کوڑو لنگے گی، پہچان نہیں ہوئے گی کہ نال کھڑوتا ہویا کون ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے محبوب کو سیر کروائی، سبحان اللہ، کیا سیر ہے کہ چلتے چلتے سرکار فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر ہم پر درود بھی پڑھ رہے تھے، ہم پر سلام بھی پڑھ رہے تھے، یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر درود اور سلام کے نغمے مجھ پر پڑھ رہے تھے۔ جو بندہ اتنی تیز رفتاری سے گزرے اور ہوں بھی وہ براق پر سوار، براق بنتا ہے بجلیاں، کروڑوں بجلیاں کٹھی کی جائیں تو براق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اتنی تیز رفتاری سے مصطفیٰ گزرے تو نیچے کھڑے ہوئے درود و سلام پڑھنے والے موسیٰ علیہ السلام کو سرکار پہچان لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ فرما لیں جب مصطفیٰ کو بندہ کوئی پکارتا ہے تو وہ سیر کرتے ہوئے نہیں آتے بلکہ وہ سفر کرتے ہوئے امتیوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جب بندہ یہ کہتا ہے آقا میری مدد کو پہنچو، مصطفیٰ پہنچتے بھی ہیں، مدد فرماتے بھی ہیں، امتیوں کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا، سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، کہیے نا سبحان اللہ۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، بازے آکھدے نے بند دروازے سن، بازے آکھدے نے بند دروازے سن، کیویں گیا سی عرشاں تے جان والا۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا تے کسے دی نہیں سی سمجھ وچ آن والا، بازے آکھدے نے بند دروازے سن، کیویں گیا سی عرشاں تے جان والا۔ ابر ایتھے دخل کی عقل دا ہے، جانے جان والا یا لے جان والا، اور جانن والا جانے یا لے جاون والا جانے کہ بند دروازے سن۔ پر قرآن جدو پڑھا جاوے تے ہی کہندے مولوی بھی نظر آندے کہ بند دروازے سن تے حضرت آدم تھلے آ گئے، جس دروازے تھلے آدم علیہ السلام تھلے آئے نے نا تے جیڑے دروازے تھلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتھے گئے نے، اسے دروازے تھلے مصطفیٰ گئے بھی نے، مصطفیٰ آئے بھی نے۔ نہیں جی دروازے کوئی نہیں تو کیویں چلے گئے؟ قبر دے وچ کیڑا موڑا ہے جتھوں تیرے اعمال چلے جاندے؟ قبر وچ کیڑا سوراخ ہے، کیڑا موڑا ہے کہ جتھوں فرشتے آ جاندے؟
نہیں وہ تو آ جاندے ہیں، جے فرشتے آ جاندے نے نا ہر جگہ تے مصطفیٰ تے فرشتاں دے بھی امام نے۔ آکھو نا سبحان اللہ، گج کے آکھو سبحان اللہ۔ حالی تا میں معراج دا واقعہ شروع ہی نہیں کیتا، آکھو نا گج کے سبحان اللہ۔ بابرکت رات ہے، گج کے آکھو سبحان اللہ۔ کوئی شٹانک خون میری سڑے تو کوئی تھوڑی ادھی شٹانک تے تواڈی بھی سڑے نا، آکھو گج کے سبحان اللہ۔ ویسے بھی پورا مہینہ بے شک پورا سال نہ سبحان اللہ کو، معراج دا تے واقعہ ہوئے رب نے شروع ہی سبحان اللہ تو شروع کیتا ہے کہ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ کیوں پہلے کہا کہ پاک ہے وہ ذات؟ اس لیے کہ کوئی جب اعتراض کرنے والا اعتراض کرے کیویں معراج ہو گیا، حدیثاں ضعیف نے، حدیث ٹھیک نہیں، تو اللہ پاک فرمائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خود نہیں گئے بلکہ ہم لے کر گئے۔ حضور پاک خود نہیں گئے بلکہ خدا لے کر گیا ہے، تو خدا تو قادر ہے ہر چیز پر۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات میں سو رہا تھا تو جبریل امی آئے، آ کر میری تلیاں چومی۔ کیا کیا جی؟ جبریل نے کس کی تلیاں چومی ہیں؟ کہتے ہیں کہ جبریل استاد ہے حضور کا، پہلا استاد ہے جڑا شاگرداں دیاں تلیاں چوم رہا ہے۔ آکھو نا یار سبحان اللہ۔ میں کہا شاید تو اردو نہ سمجھ آوے تو میں آل راؤنڈر جیا بندہ پنجابی وچ بھی کر لینا۔ آکھو نا گج کے سبحان اللہ۔ پنجابی ہوں میں شروع ہو گئی ہوں، تسی بھی آدھے آپ نا ہلاؤ چلاؤ تھوڑا جہا، ہوں تمہیں ہلانا چلانا تھوڑی مجبوری بن جانی، کیونکہ ہوں پسینہ تھوڑا جہا آ گیا، ہوں سمجھو کہ کام معراج النبی والا شروع ہون لگا ہے، کیونکہ سی معراج ایک راز محبتاں دا، اے محبتاں دا راز ہے۔ جبریل آئے اور تلیاں رسول پاک کی چومی ہے، 3 دفعہ چومی۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل کیا بات ہے؟ جبریل کہنے لگا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ آپ کو دیکھنے کا مشتاق ہے، اللہ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ چھت کو پھاڑا تاکہ مولوی کا منہ بند ہو جائے، چھت کو پھاڑا۔ بڑے بڑے محلات میں جبریل جائے یا اسرائیل جائے تو کبھی چھت پھاڑی ہے انہیں؟ نہیں نہ چھت پھاڑی، تے بڑے بڑے کوئی محلہ وچ بھی پیا ہوئے، وڈا کوئی شیخ بھی پیا ہوئے تے دیوار بھی نہیں پھٹتی، بھویں بند دروازے ہوئے، اسرائیل آ بھی جاندا ہے، روح لے بھی جاندا ہے، فرشتیاں نو مورے کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ تو اس رات پھر جبرائیل نے کیوں مورا کیتا؟ میں جمعے تے بھی کہا سی اس واسطے کیتا تاکہ مولوی دا منہ بند ہو جائے تے مکے دے کافراں دا بھی منہ بند ہو جائے۔ کل جدو کافر ویکھن آئے تو انہوں نے ویکھا ہاں آپے نہیں گئے بلکہ کوئی آیا ہے جڑا لے کے بھی گیا تو دولہا بنا کے بھی اپنے نال لے کے گیا۔ آپے نہیں گئے، کسی نے بلایا ہے تو کوئی لین واسطے آیا ہے، تو کوئی عام نہیں آیا، جبریل آیا فرشتاں دا سردار۔ اور جبریل دی ڈیوٹی ہے سی، اللہ پاک نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا تو 1,24,000 نبیاں دی خدمت کیتی ہے، جی یا اللہ سی کیتی خدمت، تیرا احسان ہے تو خدمت لئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا پھر انج کر بدلہ لینا چاہنا ہے، 1,24,000 نبیاں دی خدمت دا صلہ لینا چاہنا، جی یا اللہ کرم فرماویں تو تیری عطا ہے، تیرا فضل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب، اے فرشتے، اے جبرائیل، پھر انج کر صلہ جڑا تینوں اسی دینا ہے معراج دی رات دینا ہے، اے جبرائیل انج کر 1,24,000 نبیاں دی خدمت دا صلہ جڑا تو لینا چاہنا ہے نا، لے پھر اسا تینوں دینا چاہنے۔ یا اللہ کی صلہ ہے؟ فرمایا تو ہے فرشتہ تے جنت دی تے تینوں لوڑ کوئی نہیں، ہر ٹائم میرے جلواں دے وچ موجود ہے۔ آکھو نا یار سبحان اللہ، میرے کول موجود ہیں، یا اللہ پھر مینوں کی انعام دے گا؟ فرمایا جنت دی تے ہر وقت تو جنت سدرہ تیرا مقام ہے، فرشتاں دا تو امام ہے، تینوں جنت دی تے لوڑ کوئی نہیں، یا اللہ پھر میرا انعام تے بدلہ کیے؟ رب سونے نے فرمایا صلہ دیواں، دساں کی صلہ ملا؟ آکسو سبحان اللہ تے دساں، جنہاں نے حالی بھی نہیں آکھا محبت نال آکھو نا سبحان اللہ۔
دیواں صلہ یا اللہ دے صلہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جا پھر تینوں اے شان دیتی کہ اج ساڈے محبوب دی جڑا براق ہے نا اندیاں مہاراں اسی تینوں عطا فرما دیتی۔ اپنے محبوب دیاں مہاراں براق دیاں مہاراں تینوں دے دیتی ہیں۔ یا اللہ میں کل ہی فرمایا نہیں پیچھے نظر تے مار۔ امام گستلانی مواہب الدنیا وچ بھی موجود ہے، دیگر محدثین نے لینا لا چھڑیاں لکھ لکھ کے کتاباں بھر چھڑیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل تو کلا تے نہیں پیچھے ویکھنا 2 لاکھ فرشتہ اسی محبوب دی آمد واسطے بھیجا ہے۔ کنا فرشتہ؟ جنہاں وچ 70,000 فرشتہ خاص فرشتہ، 70,000 فرشتہ سجے پاسے، 70,000 فرشتہ کھبے پاسے، 70,000 سامنے تو 70,000 پیچھے، اور نوری سواریاں۔ اور حوراں کی کر رہی ہیں سن؟ حوراں نو رب نے راہواں وچ کھڑوایا سی، مصطفیٰ دے درود و سلام دے نغمے پیش کر رہی ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نے اس رات معراج والی رات اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، سرکار فرماتے ہیں جب جبرائیل میرے لیے نورانی امامہ لے کر آیا، رسول پاک نے فرمایا جب رسول پاک نے امامہ مبارک پہنا اور نورانی جبہ مبارک جورشوں سے خدا کی بارگاہ میں آیا تھا، خدا کی بارگاہ سے آیا تھا، جب جبریل نے وہ پہنایا اور سرکار نے پہنا اور پھر غسل مبارک فرمایا، آپ فرماتے ہیں جب دلہا بن کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار کھڑے ہوئے، جدو کوئی لاڑا بنے پھر اپنے آندے نے، پھر ماں تے کوئی پیارا آ کے اوندو تو صدقہ وار کے دین دیئے کہ سونے نو نظر نہ لگ جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اس منظر دی منظر کشی کر دیا، فرمایا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دن جو جبین سے نور نکلا نا، جیڑا متھے وچوں نور نکلا، چند بھی آ گیا تے سورج بھی آیا، اور آ کے کہنے لگا یا اللہ کرم فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا تسی قیامت تک چمکنا ہے اور میرے محبوب دی امت نو روشنی دینی ہے، پھر انج کرو نور دی خیرات ونڈی جا رہی ہے، آؤ یا اللہ نور کیڑا لینا ہے، اکھاں والا نور لینا ہے یا متھے والا نور لینا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تسی مصطفیٰ دی پیشانی دا نور لے لو، قیامت تک اے چاند تو نے رات کو چاندنی کرنی ہے، اے سورج تو نے دن کو چمکنا ہے، تاکہ ساری کائنات کو پتا چلے اگر رات روشن ہے یا دن چمک رہا ہے یا کسی اور کی نورانیت نہیں ہے، یا مصطفیٰ کی جبی کی نورانیت۔ انہیں مانا